سید کہتے ہیں ان کی عزت و احترام کس انداز سے کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے۔ اگر آپ کے سامنے کوئی کہتے میں سید ہوں، یا آج کل کے جو شاہ پھرے بنے پھرتے ہیں ماتمی شاہ، یہ نہیں، کوئی کہتے ہیں میں سید ہوں، سیدوں کے چہرے بتاتے ہیں کہ ہم سید ہیں۔ خاندان نبوت کے جو لوگ ہوتے ہیں نا ان کے چہرے بتاتے ہیں۔ کوئی کہہ دے نا آپ کو کہ میں سید ہوں، تو آپ کا کام بنتا ہے اس کا احترام کرنا ہے، بس آپ کا کام بنتا ہے۔ ایک مرتبہ نا بلخ کے اندر قحط پڑ گیا، جب وہاں پر قحط پڑا ہر طرف بھوک ہی بھوک تھی، جانور مرنے شروع ہو گئے، تو وہاں سے ایک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کی آل میں سے ایک شہزادی اور اس کی بچیاں وہاں سے تشریف لے آئیں اور سمرقند میں آ گئیں۔ سمرقند میں جب تشریف لے آئیں، اب رہنے کے لیے جگہ کوئی نہیں تھی، تو کسی سے پوچھا کہ میں بھوکی بھی ہوں پیاسی بھی ہوں، تو بلخ کے اندر قحط آ گیا تھا اس لیے وہاں سے ادھر آ گئے ہیں، تو کوئی ہماری مدد کر دے۔ تو بتانے والے نے بتایا کہ فلاں جگہ پر چلے جاؤ، وہاں پر ایک بہت بڑا سخی رہتا ہے، مسلمان ہے، بہت بڑا سخی ہے، اس کے پاس چلے جاؤ۔ آپ جاتی ہیں وہاں پر، جا کر بتاتی ہیں کہ میری یہ پرابلم ہے، میری یہ پرابلم ہے، اور کان میں انہوں نے آرام سے کہہ دیا کہ یہ بھی سن لے کہ میں حضور کی آل میں سے ہوں، میں سید زادی ہوں، میں سید زادی ہوں۔ آگے سے اس سے مسلمان جو تھا نا سخی، جو اپنے کو کہنے والا تھا، وہ کہندے نا ہر مال والا سخی نہیں ہوندا، سخیا کولے مال نہیں ہوندا، تے سخی جیڑا اس جہاں تے اس جہاں کدی بھی کنگال نہیں ہوندا۔ جو سخی ہوتا ہے نا سخی، اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت کی مثال نہیں ملتی، لیکن ہاتھ بظاہر خالی، سخاوت کی مثالیں نہیں ملتی ان کی۔ جب آپ نے اس عورت نے کہا نا کہ میں خاندان نبوت سے ہوں، میں حضور کی آل میں سے ہوں، تو آگے سے اس نے کہا کہ تیرے پاس دلیل کیا ہے، تیرے پاس دلیل کیا ہے کہ تو آل رسول میں سے ہے۔ وہ کہنے لگی کہ میرے پاس کوئی دلیل تو نہیں ہے۔ وہاں سے روتی ہوئی جا رہی ہے، راستے میں ایک شخص ملتا ہے، پوچھتا ہے کہ بی بی رو کیوں رہی ہو، رو کیوں رہی ہو؟ وہ کہتی ہیں کہ یہ مسئلہ ہے، بھوکی تھی پیاسی تھی، کسی نے بتایا کہ وہاں پر مسلمان ایک سخی رہتا ہے، میں نے اس کو بتایا بھی میں کہ حضور کی آل میں سے ہوں، تو وہ کہنے لگا تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ میرے پاس تو کوئی دلیل نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا اچھا ایسا کرو کہ یہودی ہے اس کے پاس چلے جاؤ، وہ بھی بڑا سخی ہے۔ وہ کہنے لگی کہ جب مسلمان نے میری مدد نہیں کی وہ تو پھر یہودی ہے۔ وہ کہنے لگا نہیں آپ اس کے پاس جاؤ تو صحیح ذرا، وہ بڑا سخی ہے۔ آپ اس کے پاس جاتی ہیں، جا کر اپنا معاملہ پیش کرتی ہیں اور ساتھ ہی خود کہہ دیتی ہیں کہ سن میں حضور کی آل میں سے ہوں۔ وہ اٹھتا ہے، احتراماً کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بی بی چلو میرے ساتھ۔ وہ اپنے گھر لے جاتا ہے، گھر لے جا کر اپنی بیوی سے کہتا ہے، اپنی بیگم سے کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آج ہمارے گھر رحمتیں چل کر خود آ گئی ہیں، رحمتیں چل کر ہمارے گھر خود آ گئی ہیں، یہ حضور کی آل میں سے ہے، اچھا سا کمرہ صاف کر دے، اچھا بستر لگا دے، اور جو ہے ان کی خدمت میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ وہ یہودی کہتا ہے کہ اے بی بی میرے پاس جو تجھے کھلانے لگا ہوں یہ میرا وہ پاک اور طاہر مال ہے، جو میں حرام کی کمائی کا کام کرتا ہوں یہ وہ پیسہ نہیں ہے، یہ پاک اور طاہر ہے، تھوڑا ہے قبول کر لینا، اور یہ گھر ہے، ایک دن دو دن کی بات نہیں ہے، جتنا عرصہ مرضی یہاں پر رہنا۔ وہ بی بی رہ جاتی ہے، رات ہوتی ہے، رات کو وہ نام کا مسلمان جو انسا تھا سخی اپنے آپ کو کہنے والا، رات کو وہ جب سوتا ہے نا تو کیا دیکھتا ہے؟ قیامت کا میدان ہے، قیامت لگی ہوئی ہے، جنت اور دوزخ کے فیصلے ہو گئے ہیں۔ وہ جنت کے دروازے پر پہنچتا ہے، جب وہاں پر پہنچتا ہے تو اندر جانے سے روک دیا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں۔ آگے سے وہ فرشتہ کہتا ہے بتا تیرے پاس دلیل کیا ہے، تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ اس نے ادھر کہا تھا کہ بتا تیرے پاس سید زادی ہونے کی دلیل کیا ہے، ادھر اس سے پوچھا جا رہا بتا تیرے پاس دلیل کیا ہے۔ آنکھ کھلتی ہے،
صبح اٹھتا ہے، ڈھونڈتا ہے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے کسی نے بتایا کہ وہ فلاں یہودی کے گھر پر ہے، جاتا ہے، دستک دیتا ہے کہ ہمارا مہمان تیرے پاس ہے، ہمارا مہمان تیرے پاس ہے۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں، وہ میرا مہمان ہے۔ مسلمان کہتا ہے کیوں بھائی، تو تو یہودی ہے اور میں مسلمان ہوں۔ وہ آگے سے کہتا ہے ہم یہودی تھے، یہودی تھے، اگر خواب کے اندر تجھے جنت دکھائی گئی ہے، حضور نے تجھ سے منہ پھیر لی، چہرہ پھیر لیا ہے، اور اسی وقت آقا نے خواب میں آ کر مجھے اور میری بیوی کو کلمہ طیبہ پڑھا کر اپنی غلامی میں شامل کر لیا ہے، غلامی میں شامل کر لیا ہے، ہم بھی مسلمان ہو گئے ہیں۔ تو دیکھ کر سودا کر رہا ہے، ہم نے بن دیکھے سودا کیا تھا، بن دیکھے سودا کیا تھا۔